بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ ہم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب اصول تفسیر پڑھ رہے تھے، اور پچھلے لیکچر کے اندر جو مباحث ہم نے پڑھی ان کا خلاصہ یہ تھا کہ بسا اوقات مفسرین مختلف الفاظ کے ساتھ یا ایک ہی چیز کے مختلف پہلو بیان کرتے ہیں، تو وہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف تنوع کا ہوتا ہے، تضاد کا نہیں ہوتا۔ تنوع کا مطلب یہ ہے کہ ایک مفسر نے اس واقعہ یا اس چیز کے ایک پہلو کو بیان کر دیا، دوسرے مفسر نے دوسرے واقعہ یا اسی واقعہ کے دوسرے پہلو کو یا اس چیز کے دوسرے پہلو کو بیان کر دیا، تو وہ گویا کہ تضاد نہیں ہے۔ پھر اسی طرح شان نزول کے بارے میں بیان کیا گیا کہ شان نزول میں بسا اوقات مفسر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ آیت یا یہ قصہ جو ہے یہ فلاں شخص کے بارے میں یا فلاں جگہ کے بارے میں یا فلاں واقعہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی آیت، لیکن اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ آیت جو ہے صرف اسی شخص کے ساتھ خاص ہے جس کے بارے میں نازل ہوئی، دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے مستثنا ہے۔ تو اگرچہ اس کا نزول خاص ہوتا ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے، اور تمام مسلمان جو ہیں، تمام مخاطبین جو ہیں وہ اس حکم کے ذریعے جو ہے اس پہ عمل کرنے پہ جو ہے پابند ہیں، اور سارے لوگ اس پر عمل کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے تفسیری منقولات اور ان کی حیثیت استناد، یعنی تفسیر میں جو چیزیں منقول ہیں ان کی استنادی حیثیت کیا ہے، ان کی سند کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ تفاسیر جو ہیں یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہیں۔ بہت ساری تفاسیر میں ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں جو مفسر اپنے اجتہاد سے یا وہ اسرائیلیات سے یا پھر تاریخ سے چیزیں لے کر جو ہے وہ تفسیر کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اب اس کو پرکھنا پڑے گا۔ تفسیر ساری کی ساری جو ہے وہ اس درجے پر نہیں ہوتی جس درجے پر جو ہے وہ حدیث کی کتابیں یا حدیث کی صحت سند کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو مفسرین اگر تو ایسی چیزوں سے تفسیر کریں جو حدیث سے ثابت ہوں تو وہ تو واضح بات ہے کہ وہ حدیث ہی ہوگی۔ اگر کسی آیت کی تفسیر میں مفسر جو ہے وہ حدیث لے آتا ہے اور وہ حدیث جو ہے وہ صحت سند سے ثابت ہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر مفسر جو ہے وہ لغت سے تفسیر کرتا ہے یا اسرائیلیات سے تفسیر کرتا ہے یا پھر وہ اپنے اجتہاد سے تفسیر کرتا ہے تو اس کا وہ درجہ نہیں ہوگا جو کہ ایک صحیح حدیث کا یا مستند چیز کا درجہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان چیزوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین عام طور پر بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ جو چیز بیان کرتے ہیں اس کی سند بھی بیان نہیں کرتے۔ تو جب ایک چیز کی سند موجود نہ ہو تو پھر اس کی استنادی حیثیت وہ نہیں رہتی جو کہ کسی مستند چیز کی استنادی حیثیت ہوتی ہے۔ جی، تفسیری منقولات اور ان کی حیثیت استناد، یعنی تفسیری منقولات تفسیر کے اندر منقول چیزیں اور ان کی استنادی حیثیت۔ جی کاشف سعید صاحب آپ آغاز کریں، بسم اللہ پڑھیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ دین میں جن منقولات کی ضرورت ہے خدا نے ان کی صحت اور بطلان کے دلائل قائم کر دیے ہیں، اور ہاں، معلوم یعنی ہے دین کے تفسیر اندر جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت کے بھی دلائل قائم کر دیے ہیں اور بطلان کے بھی۔ اب قرآن مجید کی ضرورت تھی تو قرآن مجید کی صحت جو ہے بہت اعلیٰ معیار پر قائم ہے، اور اس بارے میں کسی کی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یا وہ احادیث مبارکہ جن کی دین میں ضرورت تھی ان کی صحت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ دنیا کے کسی معاشرے کے اندر نہ پہلے نہ اس کے بعد ابھی تک اتنا اہتمام کسی چیز کا نہیں کیا گیا۔ تو جب صحت کا اہتمام ہو جاتا ہے تو واضح بات ہے کہ جو چیزیں صحت کے اس معیار پر نہیں پوری اترتی وہ باطل ہو جاتی ہیں۔ جی
اور معلوم ہے تفسیر کی زیادہ تر منقولات ویسی ہی ہیں جیسی مغازی و ملاحم میں ہیں، اس لیے امام احمد رحمہ اللہ نے فرما دیا کہ تین چیزیں ایسی ہیں ہاں، جن کی یہ ذرا تھوڑا سا میں بیان کر دوں. اور معلوم ہے کہ تفسیر میں بھی زیادہ تر منقولات مرویات بیان کردہ چیزیں ویسی ہی ہیں جیسی مغازی و ملاحم میں ہیں. تو مغازی سے مراد غزوات وغیرہ ہیں، جنگیں ہیں، اور ملاحم سے مراد لڑائیاں ہیں. تو بے شک وہ کوئی بھی لڑائی ہو، تو غزوہ تو وہ ہوتا ہے نا خاص طور پہ جس میں اللہ کے نبی کی شرکت ہو. ملاحم خاص طور پہ فتنہ فساد والی جنگ، کیونکہ بہت ساری جنگیں ایسی بھی ہوئیں جو باہمی طور پر مسلمانوں کے اندر ہوئیں. تو اس طرح کی جو منقولات ہیں ان میں سب کچھ جو ہے رتب و یابس سب اکٹھا ہوتا ہے. بیان کرنے والے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے فریق کی بات کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی. اس لیے امام احمد رحمہ اللہ نے فرما دیا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی اسناد نہیں، یعنی تفسیر، ملاحم اور مغازی، ہاں، کیونکہ ان میں اکثریت تفسیر تو مرسل تفسیر روایت ہو گئی، ملاحم وہی لڑائیاں، اور مغازی غزوات. کیونکہ ان میں اکثریت مرسل روایتوں کی ہے، جیسے عروہ بن زبیر، شعبی، زہری، زہری، موسیٰ بن امام زہری، یہ سارے زہری، ائمہ کرام ہیں. عروہ بن زبیر، شعبی، زہری، موسیٰ بن عقبہ، ابن اسحاق، اور ان کے بعد جیسے یحییٰ بن سعید، اموی ولید، مسلم، واقدی وغیرہ اصحاب مغازی کی روایتیں. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مغازی پر لکھا ہے اور ان کی باقاعدہ کتابیں موجود ہیں. جی. یہ نیچے ان میں سے ہر ایک کا پورا پورا تعارف کیا گیا ہے کہ عروہ بن زبیر جو ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں. اسی طرح عامر بن شرحبیل شعبی کوفی مغازی کے حافظ اور جلیل القدر تابعی، محمد بن مسلم شہاب الزہری، موسیٰ بن عقبہ. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مغازی کے اوپر کتب لکھی ہیں باقاعدہ، واقعات کی شکل میں مختلف غزوات کو یا بعد میں ہونے والی لڑائیوں کو انہوں نے قلم بند کیا ہے. جی. مغازی کا سب سے زیادہ علم اہل مدینہ کو ہے، پھر ہاں، اہل یعنی شام غزوات کو، کا سب سے زیادہ علم جو ہے وہ اہل مدینہ کو ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ اس دور میں آئے جب ہاں، مدینہ کیونکہ کے اللہ کے نبی کے ساتھ غزوات میں اہل مدینہ سب سے زیادہ شریک ہوئے ہیں. اللہ کے نبی مدینہ سے ہی نکلتے تھے اور آپ اس وقت مدینہ میں ہی قیام پذیر تھے. جی. پھر اہل شام کو، پھر اہل عراق کو، اہل مدینہ کو اس لیے کہ انہی سے مغازی کا تعلق رہا ہے، اہل شام کو اس لیے کہ وہ جنگ و جہاد میں سب سے زیادہ مشغول رہے ہیں، لہذا اس باب میں جو علم ان کو ہے دوسروں کو نہیں ہے، اس لیے ابو اسحاق فزاری کی ہاں، کتاب المغازی کی بڑی قدر کی گئی ہے، اور دوسرے علماء بلاد کے مقابلے میں اوزاعی کو اس صنف علم کا سب سے بڑا عالم قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، چونکہ اہل مدینہ کو مغازی کا سب سے زیادہ علم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر غزوات میں شریک رہے ہیں اور غزوات میں شامل رہے ہیں. تو اب یہ ابو اسحاق فزاری کی کتاب المغازی جو ہے اس میں اہل مدینہ کی روایات کو ترجیح دی گئی ہے اور اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو اس لیے غزوات کے حوالے سے ان کی کتاب جو ہے وہ زیادہ مستند مانی جاتی ہے. جی. علم تفسیر میں اہل مکہ سب سے بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اصحاب عبداللہ بن عباس ہیں، جیسے جی، مجاہد، کیونکہ عطا عبداللہ بن بن عباس سب سے مشہور مفسر تھے اور وہ مکہ میں ہی رہے. تو مکہ میں پھر جن لوگوں نے ان سے پڑھا وہ بھی واضح بات ہے کہ تفسیر میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، جیسے مجاہد، مجاہد، عطا عطا بن بن ابی ابی رباح. رباح جی. اور اکرمہ، مولا بن ابن عباس، طاؤس، ابو ابو شعصا، شعثا، سعید بن جبیر وغیرہ یہ سارے تابعی ہیں، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے براہ راست قرآن مجید کی تفسیر پڑھی ہے. اور یہ مجاہد کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک ایک آیت کے بارے میں پوچھ کر جو ہے تفسیر مکمل کی تھی. جی. اسی طرح کوفے میں عبداللہ بن مسعود کے اصحاب کو تفسیر میں دوسروں پر فوقیت حاصل ہے، جی، یہی حال مدینہ میں زید بن کیونکہ حضرت اسلم عبداللہ بن جیسے، مسعود جو ہے وہ بعد میں کوفہ میں چلے گئے تھے اور وہیں پر رہے اور انہوں نے وہیں پر لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی. جی. یہی حال مدینہ میں زید بن اسلم جیسے بزرگوں کا ہے، امام مالک نے انہی زید بن اسلم سے تفسیر لی ہے، نیز انہی کے بیٹے عبد الرحمن نے عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ نے بھی. جی. سے تر روایت کا معیار،
मुरसल रवायतें अगर कई तरीकों से मरवी मरवी हों तो हाँ, उन्हें अब ये है गढ़ने कि की रिवायत साजिश। की सेहत का मेयार क्या है। मुरसल रिवायत वो होती है जो दरमियान में से कोई रावी जो है उसमें मुनक़ते हो जाए। और वैसे इसमें यह है कि जहां पर सहाबी का तज़किरा ना हो, यानी ताबी जो है वही कोई चीज जो है वो बयान करे और सहाबी जो है उसका नाम वहां पर मौजूद ना हो। तो अब अगर एक मुरसल रिवायत जो है वो दो तीन तरीक से, यानी दो तीन रास्तों से या दो तीन लोगों से बयान हो जाती है, तो फिर उसके बारे में यही समझा जाएगा कि वो सही है। खास तौर पर जब वो लोग बयान करने वाले ऐसे हों जिनके बारे में कोई ऐसी तोहमत ना हो कि ये झूठ बोला करते थे। जी। मुरसल रिवायतें अगर कई तरीकों से, यानी कई सनदों से। रुक अगर कई तरीकों से मरवी हो और उन्हें गढ़ने की साजिश ना की गई हो तो कतअन सही है, क्योंकि जो बात नकल की जा रही है या तो असल के मुताबिक होगी यानी सही होगी, या असल के खिलाफ होगी यानी झूठी होगी। जिसे रावी ने गढ़ लिया हो या बयान करने में उसने ना दानिस्ता गलती की हो गई हो। जब ये दोनों सूरतें ना हो, झूठ भी ना बोला गया हो और भूल चूक भी ना हो, तो रवायत बिला शक सही होगी। जी। लिहाजा जब हदीस दो या दो से ज्यादा तरीकों से मरवी हो और ये भी मालूम हो कि रावियों ने उसे मिलकर गढ़ा नहीं है, साथ ही ये भी जाहिर हो कि इस किस्म के मामले में झूठ बोलने और साजिश करने की कोई वजह भी नहीं हो सकती, तो मान लेना पड़ेगा कि रवायत रवायत सही है। जी। मसलन एक शख्स वाक़या बयान करता है कि पेश आने वाले अक़वाल का तज़किरा तफसील से करता है, फिर दूसरा शख्स आता है बाइना इन्हीं और अक़वाल व बेआईनी ही, अफ़आल यानी बिल्कुल उसी, उन्हीं अकवाल व अफआल। को बयान करता है, तो इसी सूरत में यकीन कर लेना होगा कि वाक़या मजमूई तौर पर ज़रूर पेश आया है। इसलिए अगर दोनों रावी जानबूझकर या गलती से झूठ बोलते होते तो आम तजर्बा और मुशाहिदा बताता है कि दो शख्स एक ही तफसील बयान नहीं कर सकते जब तक पहले से झूठ बोलने पर इत्फाक ना कर चुके हों। ये तो मुमकिन है कि दो शायर एक ही शेर कह जाएं। ऐसा भी होता है कि एक ही झूठ दो अलग अलग आदमी बोल जाते हैं, मगर आदतन ये नहीं होता। एक शायर मुख्तलिफ मज़ामीन पर हावी लंबा कसीदा कहे और दूसरा शायर भी उन्हीं अल्फाज मानी के साथ वही तोल तवील वैसा कसीदा ही तूलो तवील, यानी लंबा कसीदा। तूलो तवील कसीदा नज़म कर दे, और अगर कोई ऐसा दावा करे तो हर जबान कह उठेगी कि इस दूसरे शायर ने पहले शायर का कसीदा थया लिया है। इस मिसाल पर हदीस को क्यास करना चाहिए तवील हदीस में, जिसमें मुतअद्दिद मज़ामीन हों। जब एक रावी से पहुंचे दूसरा रावी भी बईनी ही इससे बेआईनी ही, रवायत ये कर बेआईनी ही लफ्ज है, बईनी इसको जरा आप इस्लाह कर लें। बेआईनी बेआईनी ही ही, बिल्कुल उसी तरह। बेआईनी ही उसे रवायत करे, तो ऐसी सूरत में इसके सिवा और क्या समझा जा सकता है कि या तो दोनों रावियों ने मिलकर हदीस घड़ ली है, या एक रावी ने दूसरे रावी से सुनी, या फिर खुद हदीस ही सही है। इन्हीं तरीकों से अक्सर इन मनकूलात की सेहत की तस्लीम की जाती है जो मुख्तलिफ तरीकों से पहुंचती हैं। अगरचे इनमें की अकेली रवायत अपने अरसाल या ज़ोफ नाकल की बायस काफ़ी नहीं होती, लेकिन मनकूलात के अल्फाज दूसरे दकायक की तहकीक की ये राह नहीं है, इसलिए कि दूसरे ज़राए से काम लिया जाता है। ये कायदा कदर मुश्तरक की यकीनी सेहत का है। मसलन तवातर से साबित है कि गज़वा बदर पेश आया था, और ये कि गज़वा बदर गज़वा ओहद से पहले था। ये भी यकीन ये से भी मालूम है यकीन कि से मालूम है कि हजरत हमजा। हज़रत अली और हज़रत उबैदुल्लाह लड़ने के लिए उतबा शैबा और वलीद के मुकाबले में निकले थे। हज़रत अली ने वलीद को कत्ल कर डाला था। हज़रत हमज़ा के हाथ से उनका हरीफ मारा गया, मगर इस बारे में शक है कि हज़रत हमज़ा का हरीफ कौन था, उतबा था या शैबा था। एक असूली कायदा मज़कूरा बाला असूली कायदा याद रखना चाहिए कि क्योंकि हदीस तफसीर मगाजी और लोगों के फ़आल अक़वाल से मुतल्लक़ मनकुलात की सेहत व अदम सेहत का फ़ैसला करने में इससे मदद मिलती है। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस दो तरीक़ों से रवायत होती है, और हम ये भी जानते हैं कि एक रावी ने दूसरे रावी से रवायत नहीं ली है, तो ऐसी सूरत में इस रवायत के सही होने का यकीन हो जाता है, खुसूसन जब ये भी मालूम हो कि रावी इन लोगों में से नहीं जो जानबूझकर कज़ब बयानी से काम लेते हैं। अलबत्ता इनफरादन दानिस्तन गलती और भूल चूक ज़रूर मुमकिन है, जिसकी तलाफी
اجماعی روایت سے ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو اصولی قاعدہ یہی ہے کہ قدر مشترک، یعنی اگر ایک واقعہ بیان کرنے والے کئی لوگ ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں، تو کم از کم اگر اس کے ہر پہلو کے حساب سے نہ صحیح، لیکن کم از کم اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ضرور پیش آیا ہے، جیسے جنگ بدر کے بارے میں بے شمار روایات موجود ہیں۔ تو پھر اس طرح کر کے تاریخی روایات کو جانچنے کا اور پرکھنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے، چونکہ احادیث جو ہیں، احادیث کے اندر تو ایک سند چلتی ہے باقاعدہ، اور محدثین نے اس کا پورا اہتمام کیا ہے، لیکن تفسیر کے اندر یا اسی طرح تاریخ کے اندر اس طرح اہتمام نہیں ہے۔ تو اگر تو تفسیر میں کوئی حدیث آ جائے تو وہ تو بطور حدیث کے اس کی جانچ ہو سکتی ہے، لیکن اگر کہیں کوئی تاریخی واقعہ یا کوئی اجتہادی چیز اس طرح کی آ جائے تو پھر اس کو پرکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ اتنے لوگوں نے یہ چیز بیان کی ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ 2 4 10 لوگ جو ہیں وہ ایک ہی لمبا واقعہ جو ہے بے آئینی ہی بالکل انہی الفاظ کے اندر بیان کر دیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جی، صحابہ تابعین قابل اعتماد ہیں۔ جی، جو کوئی صحابہ کے حالات سے واقف ہے، مثلا عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب۔ ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ ان کے حالات سے باخبر ہے، وہ یہ بھی یقین سے جانتا ہے کہ ان میں سے کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کذب عمد کا مرتکب نہیں کذب ہو عمد سکتا، یعنی جان بوجھ کا جھوٹ بولنے کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ یعنی تو جان بوجھ کر صحابہ کے جھوٹ بارے میں بول۔ یہ اصول ہے کہ صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، صحابی کو پرکھا نہیں جائے گا، صحابی کوئی بھی چیز اگر بیان کرتا ہے تو اس کو ہمیں ماننا ہوگا۔ جی، یہ ان صحابیوں کا حال ہے، لیکن جو صحابی ان سے بلند درجے کے ہیں ان پر تو اور بھی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے تم اپنی ذاتی واقفیت اور طویل تجربے سے کسی شخص کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ نہ چوری کر سکتا ہے، نہ قذاقی کے گناہ سے آلودہ ہاں، ہو سکتا ڈکیتی، ہے، قزاقی ڈکیتی کے گناہ سے آلودہ ہو سکتا ہے۔ نہ جھوٹی گواہی دینا ہی اس سے ممکن ہے۔ یہی حال مدینے، مکے، شام، بصرے کے تابعین کا ہے۔ جب جس کسی کو مثلا ابو صالح، سمان آرج، سلیمان بن یسار بن زید بن اسلم وغیرہ کے حالات سے واقفیت ہے، یقین سے جانتا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹے سے جھوٹ سے آلودہ نہیں آلودہ ہو نہیں سکتے ہو سکتے۔ پھر ان سے بلند پایا تابعین کا کیا کہنا، جیسے محمد سرین، قاسم بن محمد، سعید بن المسیب، عبیدہ سلمانی، علقمہ، اسود وغیرہ۔ جی، اتفاقیہ غلطی صحت کے منافی نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ انفراداً غلطی کا احتمال ان سے بھی ہے، آدمی بھول چوک کا شکار ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ایسے حافظ حدیث بھی ہیں کہ وہ غلطی اور نسیان سے بہت دور سمجھے گئے ہیں، یعنی ان کی بھول بہت ہی قلیل ہے۔ انہی میں شعبی، زہری، عروہ، قتادہ، ہاں عروہ، زہری، عروہ، قتادہ، قتادہ، ثوری جیسے مشاہیر بھی ہیں۔ مشاہیر بھی ہیں۔ ہاں، یعنی اتفاقی طور زہری پر غلطی ہو بھی سکتی ہے، لیکن اس کو عمدن غلطی نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ انسان جو ہے اس سے غلطی ممکن ہے۔ جی، زہری اور سوری ثوری، نے تو سفیان ثوری۔ سوری اپنے زمانے میں بہت بڑے حافظ حدیث مانے جاتے تھے، لوگ تعجب سے کہا کرتے تھے کہ اس قدر کثرت سے حفظ حدیث روایت پر بھی ابن شہاب زہری سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ جی، طویل احادیث میں قدر مشترک کی صحت کافی ہے، ہاں، غرض یعنی جب اگر کوئی طویل لمبی حدیث آ جائے تو اس کے اندر قدر مشترک، یعنی بہت ساری چیزیں اگر مشترک ہوں کہ ایک جیسی چیزیں بیان کی گئی ہوں، بے شک الفاظ آگے پیچھے ہوں یا قصہ جو ہے، واقعہ جو ہے اس میں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک ہی چیز پر دلالت کر رہی ہے، وہ کسی واقعے کے وقوع پر، تو اس کی صحت کے لیے وہی کافی ہے۔ غرض جب کوئی طویل حدیث دو مختلف طریقوں سے مروی ہو اور راویوں کی اس میں سازش نہ ہو تو روایت نہ غلط ہو سکتی ہے نہ جھوٹی، کیونکہ غلطی پورے لمبے قصے میں نہیں ہو سکتی، اس کے بعض حصوں میں ہی ہو سکتی ہے۔ تو اب اگر دو راوی بعینی ہی بے ایک آئینی ہی ہی، بے بے آئینی ہی۔ عینی ہی آپ اس کو دو بے چار دفعہ عین پڑھ لیں گے، ہر دفعہ آپ کو لفظ مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ بے عینی ہی
हाँ بے عینی ہی ایک ہی طولانی قصہ بیان کرتے ہیں اور دونوں کا بیان یکساں ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ بیان و روایت نہ غلطی ہے نہ جھوٹ ہے، خصوصاً جب یہ بھی معلوم ہو چکا ہو کہ ان راویوں نے جھوٹ بولنے پر اتفاق نہیں کیا ہے۔ اس کی مثال ایک حدیث ہے جس میں بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے اونٹ خریدا تھا۔ اس حدیث کے مختلف طریق پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ حدیث یقیناً صحیح ہے، گو اس کے حصے میں راویوں کا اختلاف ہو گیا کہ حضرت جابر کو قیمت کتنی دی گئی تھی، جیسا کہ بخاری نے اپنی یعنی صحیح ایک میں حدیث اسے موجود واضح ہے کیا ہے۔ جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے اونٹ خریدا۔ اب یہ واقعہ تو ساری حدیثوں کے اندر ایک جیسا ہی ہے، لیکن وہ قیمت کے بارے میں آگے مختلف جو ہیں روایات ہیں، بعض میں کوئی قیمت ہے، بعض میں کوئی قیمت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قیمت میں راویوں کا اختلاف اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ یہ حدیث ہی جھوٹی ہے، بلکہ مشترک طور پر اس بات پر تو دلالت ہوتی ہے کہ اونٹ جو ہے وہ خریدا گیا ہے۔ جی، اب آگے صحیح ہین کی صحت پر اجماع ہے۔ صحیح ہین سے مراد بخاری مسلم دو کتابیں ہیں جن کی صحت پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ ان کتب کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ صحیح ہے، اور ان دونوں ائمہ کرام نے، بخاری نے بھی اور مسلم نے بھی، اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ صرف صحیح احادیث کو ہی اپنی کتابوں کے اندر لائیں، جو ضعیف احادیث ہیں ان کو بیان نہ کریں۔ جی صحیح ہے، ان کی صحت پر اجماع ہے۔ بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں موجود ہیں ان کے بارے میں یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے فرمودات ہیں، اور ان کی ہاں، بڑی اکثریت اسی قبیل سے فرمودات ہے فرمانات آپ کی باتیں۔ جی جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اہل علم نے قبول و تصدیق کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ جی غلطی پر اجماع ممکن نہیں، اور معلوم ہے امت کا اجماع غلطی پر نہیں ہو سکتا۔ حدیث اگر جھوٹی ہے اور امت اسے قبول و تصدیق کی سند بخش رہی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ امت نے ایک ایسی بات پر اجماع کر لیا ہے جو فی نفسی ہی کذب و دروغ دروغ ہے، فی نفسی ہی ہے۔ یعنی اپنے آپ میں وہ جھوٹ ہے، دروغ بھی جھوٹ کو کہتے ہیں، کذب و دروغ ہے۔ یہ اجماع غلطی پر ہوگا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ امت غلطی پر اتفاق کر لے۔ اگر ہم اجماع کا علم ہونے سے پہلے کسی حدیث کے متعلق جائز سمجھتے ہیں کہ غلط ہوگی یا کذب محض ہوگی، تو ہمارا یہ سمجھنا ایسا ہی ہے کہ اجماع کا علم ہونے سے پہلے ہی کسی ایسے حکم کے بارے میں جو ظاہراً یا قیاس سے ظنی سے ثابت ہے جائز سمجھتے ہیں، کہ حقیقت میں یہ وہ حکم ویسا نہ ہو جیسا ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن جب اس حکم پر اجماع کا علم ہو جاتا ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ وہ حکم ظاہر ہی میں نہیں حقیقت میں بھی ثابت ہے۔ جی اجماع اہل فن سے حدیث قطعی صحیح ہو جاتی ہے۔ ہاں، اجماع اہل فن یعنی محدثین، اہل فن سے مراد محدثین، کیونکہ حدیث کے فن کے جو اہل ہیں وہ محدثین ہیں۔ تو محدثین اگر کسی چیز یا کسی حدیث کے اوپر، اس کی صحت کے اوپر اجماع کر لیتے ہیں تو وہ حدیث قطعی طور پر صحیح ہی قرار پائے گی۔ جی، اس لیے تمام اسلامی فرقوں کے جمہور اہل علم کا جمہور اہل علم یعنی اکثر اہل علم۔ اس بارے میں اتفاق ہو چکا ہے کہ خبر واحد پر بھی اگر امت قبول و تصدیق کے ساتھ عمل کرنے لگے تو اس حدیث کا حکم فرض قرار دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے تمام متبعین نے اس اصول فقہ میں کتابیں تصنیف کی ہیں، انہوں نے اس بات کا بھی صاف ذکر کر دیا ہے۔ ہاں، متاخرین میں تھوڑے آدمیوں نے اس مسلک سے اختلاف کیا ہے اور متکلمین کے مسلک پر چل پڑے ہیں، لیکن اکثر متکلمین اس بارے میں فقہا سے اور اصحاب حدیث و سلف سے متفق ہیں کہ اکثر اشاعرہ بھی اس کے قائل ہیں، اشاعرہ، جیسے اشاعرہ یہ بھی مختلف فرقے تھے جو ایک وقت میں ظہور پذیر ہوئے تھے، اب اس وقت تو موجود نہیں ہیں۔ اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ، یہ فرقے جو ہیں یہ ایک دور میں سامنے آئے تھے، لیکن اب اس وقت جو ہے یہ موجود نہیں ہے۔ جی ابو اسحاق اور ابن فورک، البتہ ابن الباقلانی کو اس سے انکار ہے۔ ابو المعالی ابو المعالی، ابو المعالی، ابو المعالی، ابو حامد، ابن عقیل، ابن جوزی، ابن خطیب
اور آمدی وغیرہ نے الباقلان الباقلانی. الباقلانی کی پیروی کی ہے۔ پہلے مسلک کا بیان ائمہ شافعیہ میں سے شیخ ابو حامد، ابو الطیب، ابو ابو اسحاق طیب، ابو اسحاق وغیرہ وغیرہ نے کی ہے. کیا ہے۔ مالکیوں میں سے قاضی عبد الوہاب وغیرہ نے، حنفیوں میں شمس الدین سرخسی وغیرہ نے، اور حنبلیوں میں سے ابو خطاب اور ابو الحسن بن زاغوانی وغیرہ نے کیا ہے۔ محدثین کے اجماع کی حیثیت، مگر خیال رہے تصدیق حدیث کے جس اجماع سے حدیث یقینی ہوتی ہے وہ علماء حدیث کا اجماع ہے، یعنی جب ان کا اجماع ہو جائے دوسرے کسی شخص کی تنقید کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس طرح احکام کے اجماع میں امر و نہی و اباحت کا علماء کا اجماع معتبر ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب کسی حدیث کی اتنی سندیں آ جائیں کہ ان کے راویوں کو ایک دوسرے کے راویوں کا روایت کرنے کا پتہ نہ ہو، سب کا ارادتاً اتفاق بھی مشکل نظر آتا ہو، تو ایسی متعدد طرق سے مروی حدیث علم یقین بخشا کرتی ہیں، لیکن اس قاعدے سے انہی لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں جنہیں راویوں کے حالات کا علم بھی حاصل ہے۔ عام لوگ اس قاعدے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جی. شواہد کی حیثیت، ایسے ہی موقعوں پر مجہول اور ضعیف الحفظ راویوں کی روایت اور مرسل احادیث سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، چنانچہ اہل علم اس قسم کی حدیثیں لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں شواہد کا کام دے سکتی ہیں۔ شواہد، امام شواہد احمد، کا مطلب یہ بطور گواہی کے، یعنی اصل موضوع پر صحیح حدیث موجود ہے، اور پھر کئی ضعیف یا اسی طرح مجہول راویوں کی جو روایات ہیں وہ اس لیے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ اس حدیث کی بطور گواہ. تو اصل حدیث موضوع پر صحیح اگر مل جائے تو شواہد جو ہیں وہ بھی اس میں کام دے جاتی ہیں. جی. امام احمد فرماتے ہیں کہ میں کبھی کمزور راوی کی حدیث اس خیال سے لکھ لیتا ہوں کہ اس سے دوسری حدیثوں کو جانچ پڑتال میں کام لوں گا۔ قاضی مصر عبداللہ بن عبداللہ بن لہیعہ. لوہیہ اس قسم کے ایک راوی تھے، بے شمار حدیثوں کا سرمایہ رکھتے تھے، خود بہترین آدمیوں میں سے شمار ہوتے تھے، لیکن جب کتابیں جل گئیں تو روایت میں ٹھوکریں کھانے لگے، پھر ان کی حدیثوں سے شواہد کا کام لیا جانے لگا۔ حالانکہ امام لیث بن سعد کے ہم رتبہ حافظ مانے جاتے ہیں، اور معلوم ہے لیث حدیث میں حجت و امام ہیں۔ ہاں، یعنی یہ جو عبداللہ بن لہیعہ تھے یہ بھی امام لیث بن سعد کے ہم رتبہ تھے، اور امام لیث بن سعد جو ہے یہ حدیث کے ایک معروف امام جو ہیں تسلیم کیے جاتے ہیں. لیکن حادثہ ہوا، ان کی کتابوں کو آگ لگ گئی، جل گئی، تو اب بہت ساری چیزیں جو انسان نے لکھی ہوتی ہیں وہ انسان کو یاد نہیں ہوتی ہیں. تو اس حادثے سے پہلے جو روایتیں ان کی اہل علم نے لیں ان کو تو وہ صحیح کا درجہ دیتے ہیں، لیکن جو روایات ان کی اس حادثے کے بعد لی گئی جن میں انہوں نے ان سے ٹھوکریں جو ہیں وہ ثابت ہیں، تو ان روایات کو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روایات جو ہیں یہ بطور شواہد کے تو کام دے سکتی ہیں لیکن بطور بنیاد کے نہیں کام دے سکتی. جی. آگے ہے علم علل الحدیث کا مرتبہ. علل الحدیث، حدیث کی علتیں، یعنی حدیث کے اندر وہ خفیہ علتیں یا اسباب تلاش کرنا جن کی بنیاد پر حدیث کو ضعیف یا صحیح قرار دیا جا سکتا ہو. تو یہ ایک پورا علم ہے، اس کے اوپر عربی کے اندر بے شمار کتابیں ہیں، تو یہاں صرف اس کا تھوڑا سا تعارف ہے. جی. علم علل الحدیث کا مرتبہ، اور اہل علم بالحدیث جس طرح ضعیف الحفظ راویوں کی حدیثوں سے شواہد کا کام لیتے ہیں، اسی طرح محتاط اور ثقہ راویوں کی حدیث کے بعض ٹکڑوں کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں ہاں. جب ان کو دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حصہ وہم یا غلط ہے۔ اس علم کا نام جس سے حدیث کے یہ سب پہلو پہلو معلوم معلوم کیے کیے جاتے جاتے ہیں، ہیں، یہ پہلو معلوم کیے جاتے ہیں، علم علل الحدیث ہے. علم العلل الحدیث ہے، اور حدیث کے علوم میں اس علم کا بلند پایا بہت بلند ہے۔ یہ بات اس تشریح سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک محتاط تو سکہ راوی ایک حدیث روایت کرتا ہے مگر روایت میں کچھ غلطی بھی کر جاتا ہے۔ علم علل الحدیث نہ ہوتا تو اس حدیث کو قبول کر لیا جاتا، کیونکہ راوی محتاط تو سکہ آدمی ہے، لیکن یہ نہیں، یہ علم فوراً اس سکہ راوی کی غلطی بتا دیتا ہے۔ ہاں، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ ضعیف راوی ہو، ضعیف الحفظ ہو، تو اس کی حدیث تو بطور شواہد کے کام دے گی،
لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکہ راوی جو ہے بالکل محتاط، اور سکہ راوی جو ہے جس کی حدیث قبول ہوتی ہے وہ بھی اپنی حدیث کے اندر کوئی ایسا ٹکڑا یا کوئی ایسا جملہ جو ہے وہ لے آتا ہے جو کہ درست نہیں ہوتا یا وہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بہت ہی بڑے ماہرین کا کام ہے۔ عام چھوٹے محدثین یا عام مشائخ اور بزرگ اور علماء جو ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے، جو پوری زندگی جو ہے احادیث کی پرخ کے اندر اور جانچ کے اندر گزار دیتے ہیں، اس کے ہر پہلوؤں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے صرف وہی پکڑ سکتے ہیں کہ یہاں پر معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے یا اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے۔ جی۔ سکہ راوی کی غلطی کے اسباب۔ سکہ راوی سے غلطی کبھی ظاہری سبب سے ہوتی ہے، کبھی غیر ظاہری سبب سے۔ مثلا ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح حالت احرام میں کیا تھا اور خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد ابن عباس کی وہ روایت سامنے آ جاتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میمونہ سے نکاح حالت احرام میں نہیں ہوا تھا، بلکہ احرام سے حلال ہو چکنے کے حالت میں ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھی تھی۔ اہل حدیث کا عالم فوراً جان جائے گا کہ اس روایت میں راوی سے غلطی ہو گئی ہے۔ اسی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے، مگر عبداللہ بن عمر کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے رجب میں عمرہ کیا تھا۔ اہل الحدیث کا عالم سمجھ جائے گا کہ یہ راوی کی غلطی ہے۔ اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حالت امن میں تمتع کیا تھا، مگر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت علی سے کہا کہ اس موقع پر ہم حالت خوف میں تھے۔ علم علل الحدیث کا عالم جانتا ہے کہ اس روایت میں بھی راوی کو ٹھوکر لگی ہے۔ اسی طرح بخاری کے پاس ترک روایت میں ہے کہ جہنم نہیں بھرے گا یہاں تک کہ خدا ایک نئی مخلوق جہنم کے لیے بنا دے گا۔ علم علل حدیث صاف بتا رہا ہے کہ اس روایت میں بھی راوی بہک گیا ہے۔ افراط و تفریط۔ اس قسم کی مثالیں بہت ہیں، لیکن لوگ اس بارے میں 2 آخریتوں تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک طرف متکلمین وغیرہ ہیں جو علم حدیث و صحاب حدیث سے دور ہیں، صحیح و ضعیف حدیثوں میں تمیز نہیں کر سکتے اور ان احادیث کی صحت و قطعیت میں بھی شک کرنے لگ جاتے ہیں جو علماء حدیث کے یہاں یقینی ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اتباع و عمل حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں اور سکہ راویوں کا ہر لفظ کو یا بظاہر صحیح الاسناد حدیث کو ویسا ہی قطعی اور یقینی سمجھ بیٹھتے ہیں جیسا ان حدیثوں کا حال ہے، جن کی صحت و قطعیت علماء حدیث کے نزدیک مسلم ہو چکی ہاں، ہے۔ مسلم پھر یعنی تسلیم شدہ ہو چکی ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی معارض حدیث آ جاتی ہے تو بے معنی تعویلوں پر اتر آتے ہیں، اپنی من مانی حدیثوں کو مسائل علم میں حجت و دلیل قرار دے لیتے ہیں، حالانکہ علماء حدیث جانتے ہیں کہ ان کو مانی ہوئی حدیث ان کی غلط ہے، مانی ہوئی۔ ان کی مانی ہوئی حدیث غلط ہے۔ یہ بات کوئی اٹکل پچو نہیں ہے، بلکہ وہ ٹھوس علمی دلائل ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے، اور کبھی دلائل اس حدیث کو یقینی بھی قرار دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ان دلائل سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فلاں حدیث جھوٹی ہے، اور کبھی یہی دلائل قطعیت کے ساتھ ثابت کر دیتے ہیں کہ یقیناً وہ حدیث جھوٹی ہے۔ جی۔ احادیث فضائل۔ فضائل، بس بہت ساری احادیث آپ کو ملیں گی جن کے اندر بہت زیادہ فضیلتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور عموماً اتنی زیادہ اتنی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ آدمی جو ہے حیران ہو جاتا ہے کہ عمل چھوٹا ہے اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت۔ تو اس طرح کی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ غالی فرقوں نے اپنے مخصوص مقاصد کے تحت، یا بدعتی فرقوں نے، یا اسی طرح روافض نے اپنے مخصوص مقاصد کے تحت جو ہے وہ کی ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم پڑھ رہے تھے احادیث فضائل۔ بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ایسی ہیں جو بدعتیوں نے یا مختلف گمراہ فرقوں نے، شیعوں نے، روافض نے اپنے مخصوص مقاصد اور اہداف کے پیش نظر جو ہیں وہ احادیث گڑھ لی اور ان کے اندر بہت زیادہ فضائل بیان کیے۔ تو اس طرح کی احادیث جو ہیں
अब वाज़ेह बात है कि उनकी सनद को देखा जाएगा, उनकी जांच परख जो है वो की जाएगी। तो तफसीरों के अंदर इस तरह की अहादीस की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है तफासिर के अंदर। अब अगर कोई शिया आलिम जो है वो तफसीर लिखेगा तो वाज़ेह बात है कि वो इस तरह की जो मनगढ़ंत रिवायात हैं वो अपनी तफसीर के अंदर अपने मखसूस मकासद के तहत वो उनको ज़रूर बयान करेगा। इसी तरह अगर गुमराह फिरके जो हैं वो अपनी कोई तफसीर लिखेंगे तो इस तरह की चीज़ को वो कसरत से बयान करेंगे। तो इन अहादीस को खुसूसी तौर पर देखना पड़ेगा कि तफसीर के अंदर वो जो इस तरह की रिवायात मौजूद हैं क्या वो सही भी हैं या वो मनगढ़ंत हैं और मौजू हैं, और उन फिरकों की तरफ से अपने मकासद और अपने मखसूस जो मफादात हैं उनको फ़रोग देने के लिए उन्होंने इनको बयान किया है। जी, अब कोई और पढ़े? काशिफ साहब ने माशाल्लाह काफ़ी पढ़ लिया है। हाँ भी, अबू ज़रा आप पढ़ेंगे? जी सर। चलें आगे, आप पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह। अबू ज़र पढ़ें आप। इस हदीस फजाइल, मसलन वो हदीसें जो बिदअतियों और गालियों ने फजाइल में घड़ ली हाँ, हैं। बिदअतियों से तो ये मुराद तो हदीस आप जानते हैं कि जो लोग बिदअतों को फरोग देते हैं, और गाली से मुराद शिया मुराद हैं जो बहुत ज्यादा गुलूव कर जाते हैं अपने आइम्मा की शान के अंदर और अपने मखसूस मकासद के अंदर। जी। तो ये हदीसें कतई तौर पर झूठी हैं। जैसे योम आशूरा के बारे में ये कि जो कोई 2 रकत नमाज पढ़ लेगा उसे इतने नबियों का सवाब मिलेगा। हाँ। तफसीरों में इस किस्म के मौज़ूआत की बड़ी कसरत है। जी। मसलन वो हदीस हाँ, रफ्तार अपनी ऐसे ही रखनी है, तेज नहीं पढ़ना। जी। जिसे सालबी, वहदी और जख जमखशरी ने, जमखशरी ने कुरानी सूरतों के जमखशरी फजाइल नहीं में है, जमखशरी। जमखशरी। जी। जमखशरी ने कुरानी सूरतों के फजाइल में रवायत किया है और हर सूरह की फजीलत बताई गई है। तो ये बातफाक तो अहले इल्म ये बाइत्तेफाक हदीस अहले इल्म ये हदीस मौजू है। यानी ज़मख़शरी ने कुरानी सूरतों की फ़ज़ाइल में एक रिवायत बयान की है, और उसमें कुरान मजीद की हर सूरत की फजीलत बयान की गई है। तो ये अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, ये किसी ने अपनी तरफ से कुरान मजीद की तरफ, यानी अपनी तरफ से उसने ये सोचा कि चले हर सूरत की मैं फजीलत बयान करूंगा तो लोग जो है कुरान मजीद को पढ़ेंगे, या जो भी उसने सोचा बारा। तो कुरान मजीद की हर सूरत की फजीलत ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। अगरचे बाद चंद मुतफरिक अहादीस हैं जो मुख्तलिफ मखसूस सूरतों के फजाइल के हवाले से हैं, लेकिन इस तरह की कोई रिवायत कि उसमें हर सूरत की फजीलत हो, 114 की 14 सूरतों की फजीलतें बयान की गई हो, तो ऐसा अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। ये मौजू है और मनगढ़ंत रिवायत है। जी। तालबी अगरचा नेक और दीनदार आदमी थे, मगर कुतुब तफसीर में सही ज़ईफ मौजू जो हदीस भी देख पाते नकल कर लेते थे। हाँ। इनके साथी वाहदी अगरचा अरबियत में इनसे ज़्यादा बसीरत रखते हैं, मगर सलामती और इत्तबाए सल्फ से दूर हो गए हैं। लेकिन बगवी की तफसीर अगरचा सालबी की तफसीर से मुख्तसर है, मगर ऐसी मौजू रवायात और बिदअती आरा से उन्होंने इसे महफूज रखा है। जी, कुतुब तफसीर में मौजूआत। अब उन्होंने चंद एक मिसालें दी हैं कि कुतुब तफसीर के अंदर किस तरह की मौजू रिवायात उन्होंने लोगों ने बयान की हैं। जी। कुतुब तफसीर चलें पढ़ें, ठीक है। कुतुब तफसीर जैसा कि बयान हो चुका मौज़ूआत की भरमार है। मसलन वो बहुत ही हदीसें जो बिस्मिल्लाह के जहरन पढ़ने में रवायत की गई हैं, या हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतल्लिक़ एक लंबी हदीस जिसमें कहा गया है कि आपने नमाज में अपनी अंगूठी सदका कर दी थी, तो अहले इल्म के नज़दीक ये हदीस मौजू है। इसी तरह आया वलिकुल्लि कौमिन हाद अर्राद की तफसीर हाँ, में इसका रवायत तर्जुमा हुआ है है कि हादी वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम का एक हादी है, रहनुमा है। तो इसकी तफसीर में, से मुराद अली रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये हाँ, आयत अब ये शियों ने जो कि तफसीर की है तो उनको हर जगह सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ही नजर आते हैं, और उन्होंने हादी से मुराद, हालांकि हादी से मुराद तो नबी है ना, कि हर कौम के लिए एक रहनुमा है, नबी है जो उनकी रहनुमाई करता है। जी। ये आयत वनाइया उज़ुन वाइया अल हाक़्क़ा
کی تفسیر میں حدیث وطعیہ روایت کی اور محفوظ کر لیا اس کو اذن واعیہ محفوظ کرنے والے کانوں نے. سورہ حاقہ کی. جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیرا کان. تو یہ سب حدیثیں موضوع ہیں. ہاں. چلیں جی، آج جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں آج ہم انشاءاللہ یہیں پہ ہی ختم کرتے ہیں اپنے لیسن کو. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ فصل نمبر 4 سے آگے پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو 1 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 لیکچروں کے اندر یہ کتاب جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اصول حدیث پڑھیں گے. تو آپ لوگوں نے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ ہر سمیسٹر کے اندر جو ہے وہ اسائنمنٹ بھی تیار کرتے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی تدریس بھی ہوتی ہے. تو چونکہ یہ اصول تفسیر ہے تو اصول تفسیر کی اسائنمنٹ آپ نے اس انداز میں تیار کرنی ہے کہ یا تو کسی مفسر کے حالات یا پھر کسی تفسیر کا تعارف، یعنی یا تو مفسر کا تعارف یا تفسیر کا تعارف، دونوں میں سے ایک ایک کو تو خود ہی آپ لوگ منتخب کر لیں یا نیکسٹ ویک تک آپ لوگ جو ہیں یہ منتخب کر کے لائیں اور پھر ہم یہاں پہ اس کو ڈسکس کر لیں گے. مثلا ایک شخص جو ہے آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لے لے امام ابن کثیر، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، اور ایک لے لے تفسیر ابن کثیر، کیونکہ اسائنمنٹ ہم نے زیادہ لمبی تیار نہیں کرنی ہے، 2 سے 3 صفحات کی ہونی چاہیے، اس سے لمبی نہ ہو. تو اگر آپ لیں گے امام ابن کثیر مفسر کو تو پھر اس میں امام ابن کثیر کا تعارف ہوگا، اور اگر آپ لیں گے تفسیر ابن کثیر کو تو پھر امام ابن کثیر کا صرف نام ہی آئے گا، تفسیر ابن کثیر کا تعارف ہوگا کہ تفسیر ابن کثیر کا طرز بیان کیا ہے، اس کے اندر کیسے کیسے بیان کیا گیا ہے یا استدلال کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ آپ لوگ ابھی سے اس پہ سوچنا شروع کر دیں. نیکسٹ ویک تک جو ہے آپ میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ایک موضوع منتخب کر کے لائے گا اور انشاءاللہ پھر ہم اس کو اوکے کر دیں گے کہ کس نے کون سا موضوع جو ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے اس کے اندر ہم نے یہی پڑھا ہے کہ عام طور پر بہت ساری روایات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ایک واقعہ کا تذکرہ ہوتا ہے. اب اگرچہ وہ واقعہ جو ہے اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں لیکن مجموعی طور پر ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پیش آئے تھے. اب اسی طرح بعض چیزیں ایسی بھی ہیں، بعض احادیث ایسی بھی ہیں جو کہ قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل کے بارے میں یا دیگر اعمال کے فضائل کے بارے میں گھڑ لی گئی، حالانکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھی. تو ان کو پرکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان کے جو راوی ہیں اور ان کی جو اسناد ہیں ان کو چیک کیا جائے. تو کتب تفسیر کے اندر چونکہ ہم اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے جب بھی تفسیر کرنی ہے یا تفسیر کوئی پڑھنی ہے تو کتب تفسیر کو اس انداز میں نہ پڑھیں کہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ 100% صحیح ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے. ہاں ایک بات آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں جو اردو کے اندر ہمارے بعض محقق علماء نے جو تفاسیر لکھی ہیں، تو جیسے صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر احسن البیان ہے، اسی طرح حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب کی تفسیر جو ہے وہ ابھی سامنے آئی ہے. تو ان علماء نے یہ کوشش کی ہے کہ جو پرانی کتابوں کے اندر تفاسیر کے اندر موضوع یا ضعیف قسم کی روایات ہیں ان کو الگ کر کے صرف صحیح درجے کی روایات یا حسن درجے کی روایات کو ہی تفسیر کے اندر پیش کیا جائے. تو ان تفاسیر کو آپ اس انداز میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پرانی جو عربی کی تفاسیر ہیں ان کو پڑھیں اور اس کے بارے میں آپ کا یہ ذہن ہو کہ ان تفاسیر کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے، تو اس انداز میں آپ ان کا مطالعہ نہ کریں، بلکہ ان کے اندر رتب و یابس، صحیح اور ضعیف اور سب چیزیں ان کے اندر موجود ہیں. تو بڑی احتیاط کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. تو آج کا ہمارا لیسن یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.